اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج۔ نظر بد کی حقیقت دیگر موضعی اشیاء کے اثرات کی طرح نظر بد کی تاثیر بھی ایک حقیقت ہے۔ جس طرح سانپ یا بچھو کے زہر اور سورج و راہ کی حرارت کا انکار ناممکن ہے، اسی طرح نظر بد کی تاثیر کا انکار بھی ایک حقیقت ثابتہ کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ ہپناٹائز کرنے والوں پر غور کریں۔ وہ محض قوت نظر سے ہی کئی کام کر جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض سانپوں کا زہر اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ باوجود اس کے اس سانپ نے انسان کو ڈسا تک نہیں، زہر ابھی سانپ کے جسم کے اندر ہی جوش مار رہا ہے۔ بعض اوقات سانپ سے کافی فاصلے پر ہوتے ہوئے انسان اس کے زہر سے متاثر ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سانپوں دم کٹا اور چتر کبرا کے بارے میں فرمایا، انہما یلتمسون البصر ویسقطان الحمل، کہ دونوں انسان کی بنائی ضائع کر دیتے ہیں اور مادہ کا حمل گرا دیتے ہیں۔ جس طرح سانپ کے اندر زہر یا آگ کے اندر حرارت ہوتی ہے، اس طرح جس کی نظر لگتی ہے اس کے دل میں ایسے جذبات ہوتے ہیں جو کسی ایسی چیز کو دیکھ کر جو دل کو اچھی لگے، بعض اوقات خوشی کی بنا پر اور اکثر اوقات حسد کی وجہ سے جوش مارتے ہیں، جس سے مذکورہ چیز متاثر ہوتی ہے۔ اسمی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے کہ جس نے نظر لگ جاتی تھی سنا، وہ کہتا تھا کہ میں جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ میری آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں۔ نظر کے ساتھ شدید ارتباط اور تعلق کی بنا پر اسے نظر بد کا نام دیا گیا ہے، حالانکہ اصل تاثیر نظر کی نہیں بلکہ روح کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کی جی میں اس چیز کے متعلق خیالات پیدا ہوتے ہیں جو بعض اوقات خطرناک زہر کی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان حالات کے زہر کو وہ آنکھوں کے ذریعے اس چیز تک منتقل کرتا ہے کہ نظر بھی بغیر ارادے کے بھی لگ جاتی ہے اور کبھی خود انسان کو اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے حکم دیا گیا ہے کہ جیسے کوئی چیز اچھی لگے اور دل کو بائے، وہ اسے دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے یا اللہم بارک علیہ کہے۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں اس حقیقت کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مصر بیچتے وقت نصیحت کی تھی، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ الیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتا، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور تمام بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کو حکم کیوں دیا تھا؟ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس، محمد بن کعب، مجاہد، ضحاک، قتادہ سعدی اور دیگر سب سے اہل ایمان رحم اللہ کا خیال ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے نظر بد سے بچنے کے لیے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کو حکم دیا تھا، کیونکہ وہ پیغمبر زادے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ خوبصورت اور قد آور نوجوان اور 11 کے 11 اگر ایک ساتھ داخل ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ کسی حاسد کی نظر کا شکار ہو جاتے، کیونکہ نظر بد تو شہوار کو گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ علماء اکرام کی جماعت نے جو کچھ فرمایا ہے اس سے واضح ہے کہ نظر بد کی تاثیر برحق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضاء و قدر کے بعد میری امت کی زیادہ تر لوگوں کی موت کا سبب نظر بد بنتی ہے۔ نظر بد کا علاج۔ جب معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگ گئی ہے تو اس سے وضو کروایا یا غسل کروا کے وہ پانی متاثرہ شخص پر اس کی پچھلی جانب سے
اچانک پھینکا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا رنگ سفید اور جسم بہت خوبصورت تھا، مدینے کے باہر خرارہ نامی وادی میں غسل کرنے کے لیے جب قمیض اتاری تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہیں دیکھ رہے تھے کہنے لگے کہ میں نے اتنا خوبصورت جسم تو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار شروع ہو گیا، جس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کس کی نظر لگی ہے؟ تو لوگوں نے کہا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ اب اس کے لیے غسل کرو۔ تو حضرت عامر نے غسل کیا اور وہ پانی ایک پیالے میں ڈال کر پچھلی جانب سے حضرت سہل پر پھینکا گیا تو حضرت سہل اسی وقت اللہ کے حکم سے تندرست ہو گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس کی نظر لگے سے وضو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ وضو کرتا ہے، پھر اسے پانی سے وہ شخص غسل کرتا ہے جسے نظر لگی ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اگر مذکورہ طریقہ علاج ممکن نہ ہو، یعنی غسل یا وضو کروانا جس کی نظر لگی ہو کا علم نہ ہو سکے، یا وہ غسل سے انکار کر دے، یا غسل یا وضو کروانا ناممکن ہو، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دیگر اذکار و ادعیہ کے ذریعے دم کر کے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مریض کے سر پر دائیں ہاتھ رکھ کر 3 یا 5 یا 7 یا 9 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے: بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل داعٍ یؤذیکا ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ اور دوسری دعا یہ ہے: اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ نمبر 3، تکلیف کی جگہ یہ ہاتھ رکھ کر مدرسہ سے 3 صورتیں 3 یا 7 مرتبہ پڑھیں: قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ برتن میں پانی منگوا کر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں، پھر 3 مرتبہ اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما پڑھیں، اور 3 مرتبہ ہی بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل داء یؤذیکا من کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا